السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی مبارک۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں نکاح کروں؟ اس نیک وقت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ زرہ فروخت کے لیے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے 480 درہم پر یہ زرہ خرید لی اور پھر تحفہ کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ رقم لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زرہ کی قیمت فروخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کر دو اور 1/3 شادی کے لیے سامان اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی سی کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ کرام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مسکرا کر فرمایا، میں نے 400 مسکال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، سر آنکھوں پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور ایک روایت کے مطابق ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دی گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جنگ احد کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی سے 4.5 یا 5.5 ماہ بعد ہوا۔ رخصتی کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کے لیے فوراً ایک بھیڑ ہدیہ پیش کر دی
اور کچھ انصار نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہر میں سے جو رقم بچا رکھی تھی اس سے کچھ اشیاء خریدیں۔ دعوت ولیمہ میں دسترخوان پر کھجور، پنیر، نان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہ اس زمانہ کا بہترین ولیمہ تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔